درمیان، ان ہمراہیوں کے درمیان، وہ جو ہمراہی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ایسے ہیں جیسے کہ کسی شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جن کو ہم اپنی زبان میں صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں۔ طور سینا کے اندر یہ تھی تورات کی بات۔ اسی طرح انجیل کے اندر، انجیل مقدس کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اسی طرح اپنے ہمراہیوں کے درمیان، اپنے امتیوں کے درمیان اعلان کیا کہ وہ دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہوں گے، ان کے چاہنے والے ہوں گے، ان کے اوپر مر مٹنے والے ہوں گے، ان کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہوں گے، وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے، وہ ان کا ادب کریں گے، وہ احترام کریں گے۔ تو وہ آخر میں لکھا ہے کون ہوں گے؟ وہ جن کا ادب کیا جائے گا وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ جو ادب کریں گے وہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں گے۔ پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یعنی کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان اللہ نے اتنی بیان فرمائی کہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ان کی شان بیان فرمائی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر ایک بات، ایک نقطہ لینے والا ہے، وہ ہے کہ ایک تو تورات کے اندر آیا کہ اس کے اندر بے شمار ہوں گے، صرف 3 نہیں ہوں گے، بے شمار ہوں گے ایسے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے ہوں گے۔ انجیل کے اندر بھی یوں ہی لکھا ہے کہ ان کے اوپر جانیں قربان کرنے والے بے شمار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شمار وہ 1 2 4 10 ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر ہوں گے۔ بلکہ ہماری کتب کے اندر لکھا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا تو اس حج کے اندر جو صحابہ کرام، کیونکہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر آپ کی صحبت پائی ہو، کچھ دیر کے لیے ہو، بے شک چند لمحات کے لیے ہو، آپ کو دیکھا ہو یا آپ کی صحبت پائی ہو، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 1.5 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کر رہے تھے، آپ کے اعلانات بھی سن رہے تھے، آپ کی صحبت بھی پا رہے تھے۔ تو پتہ چل گیا کہ وہ صحابہ کرام 1.5 لاکھ سے زائد تھے۔ اب اس کے اندر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ جناب یہ جیسے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 3 بندے رہ گئے، اس کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، یہ سیدھا سیدھا میرے حضور کی تعلیم کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے اور گستاخی کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے سے بڑا استاد ہو، بڑے سے بڑا مبلغ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑے پیر صاحب ہوں، ان کی بارگاہ کے اندر بیٹھنے والا، اکثر بیٹھنے والا، حتی الامکان روزانہ بیٹھنے والا، وہ کبھی گمراہ، ہم کہتے ہیں یار یہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہ صحبت پا رہا ہے فلاں پیر صاحب کی، بڑے باعمل پیر صاحب، بہت بڑے مفتی صاحب کی صحبت پا رہا ہے، بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ گمراہ ہو۔ یارو دیکھیے نا، اگر بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ان کی بارگاہ کے اندر رات بھی بیٹھا، دن بھی بیٹھا، صحبت پائی، علم کی باتیں سنی، بار بار باتیں سنتا رہا، اب اس کو رنگ چڑھ گیا اپنے پیر صاحب کا۔ اب جیسے وہ پیر صاحب کریں گے ویسے ہی وہ کرے گا، جیسے وہ نماز پڑھیں گے ویسے ہی وہ پڑھے گا، جیسے وہ روزہ رکھیں گے ویسے وہ روزہ رکھے گا، جیسے وہ لباس پہنیں گے وہ لباس پہنے گا، جیسے وہ چلیں گے وہ ویسے چلنے کی کوشش کرے گا، جیسے وہ کھائیں گے ویسے کھانے کی کوشش کرے گا، جیسے وہ سوئیں گے ویسے سونے کی کوشش کرے گا، جو وہ کرتے جائیں گے وہ پیچھے کرتا جائے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے یہ کبھی گمراہی کے رستے پر نہیں چل سکتے، یہ باعمل پیر و مرشد ہیں، ہم جب ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے ہم بھی راہ سلوک کے اوپر چلیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ تو یارو پھر سوچنے والی بات نہیں کہ اتنے بڑے مفتی کے پیچھے چلے تو وہ کہتا ہے میں گمراہ نہیں ہو سکتا، اتنے بڑے پیر صاحب کے پیچھے چلے تو وہ کہتا ہے میں گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو 2 جہانوں کے سردار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرے، اٹھے بھی چلے اٹھے بیٹھے سوئے جاگے، صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی صحبت پائے، بیٹھے ان کی زیارت کرے، ان کے ساتھ جنگیں لڑے، ان کے ساتھ کھائے پیے، ان کے ساتھ چلے اٹھے سوئے، اور جو بھی کرے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے پیر صاحب کا اتنا متوالا ہے کہ چاہتا ہے کہ میرے پیر صاحب کے پیچھے جو چلے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم
کیسے مان لے؟ جو میرے اللہ کے آخری نبی کے پیچھے چلے، ان کی صحبت پائے، وہ صحابہ کرام کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ سوچنے والی باتیں ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہیں، لیکن اگر کوئی کتاب نہیں پڑھتا ہمارا قصور نہیں۔ اگر کسی بندے کا ہاتھ ایم این اے کے ساتھ مل جائے، وہ کہتا ہے یار میں بہت بڑا بندہ بن گیا، مجھے کوئی پریشانی ہوئی، ٹینشن ہوئی، میں ایم این اے صاحب کو فون کروں گا، اسے اوپر چلیے وزیر صاحب کے ساتھ کسی کی لیگ سلیگ ہوگی، بات چیت بڑھ گئی۔ اب وزیر صاحب کہتے ہیں جناب جو مسئلہ ہو مجھے فون کریں، میں آپ کا مسئلہ حل کراؤں گا۔ وہ بندہ چوڑا ہویا جناب، وہ ٹھہردا ہی نہیں، وہ آدھا میرے جاتا بندہ ہی کو نہیں بلے بھی، پورے علاقے کے اندر بندہ نہیں۔ اچھا اوپر چلیے کوئی مشیر کے ساتھ، اوپر چلیے بادشاہ کے ساتھ، کسی کی جرنل کے ساتھ بات ہو گئی، وہ بندہ تو پھر کھڑا ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا جناب ایک کال کی مار ہے، فلاں کام بھی ہو جائے گا، فلاں کام بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اگر کسی بندے کی ایم این اے کے ساتھ بن جائے، وہ کہتا ہے جناب ہوں میں کدھرے بھی نہ جا سکتا۔ کسی کی وزیر کے ساتھ ہو جائے، وہ کہتا ہے میرا کام منٹوں میں ہوگا۔ اگر کسی کی جناب جنرل صاحب کے ساتھ بن گئی، بادشاہ سلامت کے ساتھ بن گئی، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بن گئی، وہ کہتا ہے میرے جا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اوپر چلیے کوئی باعمل پیر صاحب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اگر ان کے ساتھ بن گئی، وہ کہتا ہے جناب اب ان کے ہاتھ میں اب میرا ہاتھ آ گیا ہے، میں گمراہ نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی بندہ کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کسی ولی کے دربار میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اب گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یار سوچنے والی بات ہے، اگر کوئی کہے میں لال شہباز قلندر چلا جاؤں میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کہے میں بیبیاں پاک دامن میں چلا جاؤں میرے جیسا بندہ فقیر ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے جناب وزیر کے ساتھ مشیر کے ساتھ دنیا دار آدمی وہ مل جائے، ہاتھ مل جائے، وہ کہتا ہے میرے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اور یار اگر تم اپنے پیر صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر صاحب، مشیر صاحب ان کے اوپر اتنا اعتماد کرتا ہے، تو جو بیعت رضوان کے موقع کے اوپر وہ 1500 1600 صحابہ کرام میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے، رب فرماتا ہے سونیا یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ یعنی یوں سمجھو ان صحابہ کا ہاتھ محمد مصطفیٰ کی نسبت سے اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا، اور جن کا ہاتھ محمد کے صدقے رب کی رحمتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ہو، وہ صحابہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا حضور کے لیے، جنہوں نے مال قربان کر دیا حضور کے لیے، جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے حضور کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اسلام لانے کے بعد میرے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آ کر کہتا ہے فلاں جنگ کے اندر آپ میرے ساتھ سامنے آئے تھے، میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد محترم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جلال میں آ گئے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم وہ تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میرے سامنے آ جاتا، مجھے پتا چل جاتا کہ تو میرے سامنے آیا ہے، میں تجھے اپنا بیٹا نہیں خدا اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ قتل و قتال کا کام کیا تھا۔ کہیں ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنے سگے باپ کا گلا کاٹ کے اس کی گردن اس کا سر اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ میرے حضور نے فرمایا باپ کا سر لے کر آ گیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا باپ نہیں، یہ آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کے رب کا بھی دشمن ہے، اس لیے ہمیں تو آپ پیارے ہیں، جتنا آپ سے پیار ہے ہمیں کوئی پیارا نہیں۔ یار وہ صحابہ ہر شے قربان کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ پھر سوچنے والی بات ہے کتاب لکھنے والا پتہ نہیں کیسے لکھ گیا کہ جو ہر شے قربان کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پردہ فرمایا، انہوں نے حضور کا ایمان ہی چھوڑ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہوگا کوئی تیرا بندہ جو حضور کو چھوڑ کر چلا گیا، جو میرے نبی کے سچے سچے صحابہ تھے، وہ آخری دم تک وہ اللہ کے بھی پیارے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے بھی پیارے رہے ہیں۔ اور اسی بات کو حضرت سخی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا چڑھے جنہ تے کرے رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو
جتے چنے ساڈا چڑے دا اتے قدر نہیں کچھ بھی تیرا ہو میرے نبی دے صحابہ دے بارے کون پیا فرماندہ ہے؟ عشق رسول دے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق رسول کے اندر لکھا ہے غزوہ خیبر کا موقع ایک بکریہ چرانے والا چرواہا بھی اسلام قبول نہیں کیا غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر سارے یہودیوں کی بکریاں لے کر چل رہا ہے جب چرا کر واپس آیا آ کر دیکھا جتنے بھی یہودی سارے کے سارے اپنی تلواریں تیز کر رہے ہیں کوئی سرہ باندھ رہا ہے کوئی اپنے چاقو تلواروں کو تیز کر رہا ہے اس نے آ کر پوچھا ہاں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ان سب نے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ گتم گدہ ہونے کے لیے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اس نے کہا کون سے مسلمان وہ کیا کہتے ہیں یہودیوں میں سے ایک نے کہا تجھے نہیں پتا وہ ایک اللہ کو ماننے والے وہ محمد مصطفیٰ ان کے اندر سارے مسلمانوں کے اندر وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دو عیسیٰ کا کلمہ چھوڑ دو میرا کلمہ پڑھ لو ایمان والے بن جاؤ گے رب تمہیں جہنم سے نجات دے کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا ہم اسے نہیں مانتے ہم کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ اس لیے اس نے کہا مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اب ہم اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب اس نے کہا یار ہو سکتا ہے سچ کہتا ہو اس نے یہودیوں کو چھوڑا مسلمانوں کی طرف چلا گیا میرے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا جا کر کہنے لگا جی آپ کیا کہتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے میں اللہ کا رسول ہوں جھوٹ نہیں بولنا اپنے دامن کو پاکیزہ رکھنا زنا سے بچنا امانت کے اندر خیانت نہیں کرنا حسد نہیں کرنا اس طرح کے کام گنوانا شروع کر دیے اس نے کہا جی آپ تو آپ کے اوپر قربان آپ بالکل سچ کہتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے بات کرنا چاہوں کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں اگر ایمان لاؤں آپ مجھے کیا ضمانت دیتے ہیں ایمان کے بعد میں ان دشمنوں کے ساتھ لڑوں اگر میں مر جاؤں کیا وہ والی جنت جس کا تذکرہ یہاں فرما رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ مجھے وہ جنت عطا فرمائے گا میرے آقا کریم نے فرمایا او اللہ کے بندے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جنت کے اندر محلات دینا محمد مصطفیٰ کا کام ہے میرے مصطفیٰ کریم نے ایمان کی ضمانت دے دی جنت کی ضمانت دے دی اس نے جناب محترم کلمہ پڑھا میرے نبی کا غلام بن گیا اب میرے آقا کریم سے پوچھنے لگا یہودیوں کی بکریوں کا کیا کروں میرے آقا کریم نے فرمایا پتھر مار کے ان کی طرف ہانک دے اس نے ہانک دیا میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھا مسلمان بن گیا پکا مسلمان بنا غور سے سننا تھوڑی دیر کے بعد جنگ شروع ہوئی جنگ کے اندر لڑا لڑ کے شہید ہو گیا جنگ ختم ہوئی جب ساروں کے لاشیں جمع ہوئے سامنے اس کا لاش آیا میرے آقا کریم نے فرمایا او میرے صحابہ وہ جس نے اگر رب کا جنتی بندہ دیکھنا ہو ہمارے صحابی کی زیارت کر لے جس نے کوئی جنتی دیکھنا ہو اس کی زیارت کر لے سارے صحابہ کرام بڑے پریشان بڑے حیران یا رسول اللہ اس نے نہ حج کیتا نہ کوئی روزہ رکھیا نہ کوئی صدقہ دیتا نہ کوئی نماز پڑھیے نہ کوئی روزہ رکھیا نہ کوئی اور عمل کیتا صرف توڑے دے کلمہ پڑھیا ایمان لے آیا شہادت دا رتبہ پایا تو سائنو جنت عطا فرما دیتیاں ہن جناب محترم لکھن والے لکھ دے رہے اے او بندہ ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھیا کوئی صدقہ نہیں دیتا کوئی زکاة نہیں دیتی کوئی حج نہیں کیتا صرف میرے نبی تے ایمان لے آندہ صحابی دا درجہ پا لیا اور رب نے وہ اس نو ایمان بھی عطا فرمایا صحابی دا درجہ بھی عطا فرمایا شہادت دا رتبہ بھی عطا فرمایا پھر جنت دے اندر محلات بھی عطا فرمایا چھڑے ان جناب محترم کہنا چاہنا اے او بندہ ہے جس نے کوئی کام نہیں کیتا کوئی نیک کام نہیں کیتا صرف صحابی دا رتبہ پایا شہادت دا رتبہ پایا
جنتی بن گیا. ہن جناب محترم سارے مسلمانوں دا اولین و آخرین علماء محدثین و مفسرین دا اجماع اس گل دے اتے ہے. جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں ان سب میں سے جو بھی صحابی ہے ادنے سے ادنا صحابی جس نے منٹ بھر کی صحبت میرے نبی کی پائی ہے وہ بھی اس وقت کے جتنے غوث کتب ابدال بڑے سے بڑا ولی جس نے ہزاروں سال عبادت کی ہے اس ولی سے بہتر ہوتا ہے. پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ. اب ہمارے دور کے اندر کوئی غوث ہے کوئی کتب ہے ابدال ہے ولی ہے جو بھی ہے سب سے اعلیٰ وہ بندہ ہے جس نے منٹ بھر کی صحبت پائی کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام بن کے شہادت کا رتبہ پا کے دنیا سے چلا گیا. ارے یارو پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس بندے سے جو کہتا ہے حضرت عثمان غنی فلاں تھے, کبھی کہتا ہے حضرت عمر فاروق نے اپنی حکومت بنا لی, کبھی کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق فلاں تھے. میں کہتا ہوں یہ وہ بندہ جو غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر چند لمحات کا صحابی ہے اور کسی ولی سے کسی کتب سے کسی ابدال سے کوئی بھی آ جائے ارے اس صحابی رسول کے درجے تک وہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور جو ایک لمحہ میرے نبی کی صحبت پائی اس کا یہ مقام ہے. تو جو حضرت ابوبکر صدیق غاروں کے اندر بھی میرے نبی کے ساتھ رہا مزاروں کے اندر بھی میرے نبی کے ساتھ رہا اس ابوبکر صدیق کی شان کا پھر اور اس حضرت عمر فاروق جس کو بارے میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا, اس عمر فاروق کی شان کا عالم کیا ہوگا اور اس عثمان غنی کی شان کا عالم کیا ہوگا اور جس نے جنت البقیع کی جتنی بھی زمین ہے وہ خرید کر اپنے پیسوں سے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی. اور میرے آقا کریم نے ایک بیٹی نہیں دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمائی تھی. اس عثمان غنی کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو یار طلب عمر یہ ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے جہاں پر صحابہ کرام کی شان کی بات آئے تو وہاں حکومتوں کو چاہیے کہ ایکشن لیں. اگر ممبر کے اوپر کسی مسجد کے اندر اس طرح کی بات کسی فرقے کے بارے میں کہی جائے جناب اس کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے ان کا مولوی یہ کہہ رہا ہے فلاں جناب صحابی رسول کی گستاخی کی گئی فلاں جناب حضور کی گستاخی کی گئی اور ساڑھی وہاں پتا کیا مولویاں دی آپ پہ ٹکران لگیاں انہاں دے مقابلے پیسے واسطے کوئی آدھا پیسے واسطے لگے کوئی آدھا کچھ لگے. او اللہ کے بندے ہماری بات سن. او اہل سنت الحمدللہ پیر میر علی شاہ کا پیر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا داتا گنج بخش علی اجمیری کا یہ وہ مسلک ہے جس کے اندر نہ کسی نبی کی گستاخی ہے نہ کسی صحابی رسول کی گستاخی ہے نہ کسی ولی کی گستاخی ہے. لیکن جب بھی گستاخی ہوتی ہے کسی نہ کسی اور مسلک کسی نہ کسی اور مذہب کسی نہ کسی اور فرقے سے ہوتی ہے تو یار ہمارا صرف اور صرف یہ بات ہوتی ہے کہ وہ فلاں مولوی صاحب میرے نبی کے صحابی رسول کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی تگ و دو کی جائے اس کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈالا جائے اس کے بارے میں کوئی کارروائی کی جائے. اہل سنت کا صرف اور صرف یہی جناب محترم ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے جب جہاں پر کوئی کسی ولی کی گستاخی کرے اسے پکڑو, اگر کوئی صحابی رسول کی گستاخی کرے اسے پکڑو, اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے پکڑو. ہم نہیں کہتے کہ ہم پکڑیں گے, آپ پکڑو, پکڑ کر سزا دے تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں. لیکن اگر آپ لوگ انتظامیہ والے کچھ نہیں کہتے تو ہمارے اندر سے کوئی نہ کوئی غازی ملک ممتاز حسین قادری پھر کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی غازی علم دین شہید پھر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر جہاں پر صحابہ کرام کی گستاخی ہو ہم مل جل کر اس کا بائیکاٹ کریں, انتظامیہ کو بار بار یہ توجہ دلائیں کہ فلاں بندہ گستاخیاں کر رہا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے.